ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ماڈیول میں۔ آپ کو معلوم ہے اس کورس کا نام ایڈریسنگ پرابلمز آف لرننگ تھرو پیڈاگوجی اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ آج کا جو ماڈیول ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن ان کائنیمیٹکس ڈسکس کریں گے۔ آپ کو ناظرین معلوم ہوگا کہ کائنیمیٹکس فزکس کا ایک چیپٹر ہے یا ماڈیول ہے۔ یہ ایف ایس سی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب کالج لیول پہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اسکول لیول پہ بھی پڑھایا جاتا ہے، میٹرک میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح او لیول میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اے لیول میں بھی پڑھایا جاتا ہے فزکس جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ امریکن ہائی اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا سائنسز میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی انڈر گریجویٹ لیول پر یونیورسٹی فزکس کا ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، جس میں یہ ماڈیول ہمیشہ شامل ہوتا ہے۔ اس ماڈیول کے اندر ویلوسٹی، ڈسپلیسمنٹ اور ایکسلریشن کی ہم بات کرتے ہیں۔ فورسز کی ہم زیادہ تر اس میں بات نہیں کرتے، وہ ایک الگ سے ایک سیکشن ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ماڈیول شروع کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ہمارے ساتھ آج کومل سید ہیں۔ یاسر کسی وجہ سے ہمارے ساتھ آج شامل نہیں ہو سکے۔ جو ہم کورس آفر کیا کرتے تھے پرابلمز آف لرننگ کا لمز میں، اس میں بہت ہی ایکسائٹیڈ پارٹیسپینٹ ہوا کرتی تھیں۔ اب تو وہ انہوں نے کورس پاس کر لیا۔ اس میں انہوں نے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن میں بھی کچھ کنٹریبیوشنز کی تھیں، گراف الگورتھمس کے اندر، نیوٹنس کے لاز کے اندر کیا ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور کائنامیٹکس کے اندر کیا ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہم ان کے خیالات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کومل سید، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک کوٹیشن سے شروع کرتے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کومل سے کہ آج کی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں۔ میری کوٹیشن جو ہے وہ نیوٹن نے کہی ہے۔ ہی سیڈ کہ if I can see further than anyone else it is because I'm standing on the shoulders of giants۔ تو ناظرین، آپ نے سنا نیوٹن نے ایک بہت اہم بات کہی تھی کہ اگر اس کے سر کے اوپر کوئی چیز آ کے گرتی ہے، تو سیب آ کے گرتا ہے یا اس کے پاس آ کے گرتا ہے، تو اس سے وہ یہ کس طرح سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ چاند اور ستارے اور سورج کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے یا یہ تھی کہ اس کے پاس وہ نالج موجود تھی جو اس سے پہلے لوگوں نے جنریٹ کی تھی۔ تو نیوٹن بیسیکلی پرائر نالج کے ہم سے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم پرائر نالج ہم پرووائڈ کر دیں کسی بندے کو، یا اس پرائر نالج پہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں نیو نالج کو، تو بڑی آسانی کے ساتھ نئی چیزیں ڈسکور کی جا سکتی ہیں، نئی چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح آج کا جو لیکچر ہمارا ہے جو کائنیمیٹکس کے بارے میں ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کریں گے۔ فزکس میں ڈسپلیسمنٹ کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ویلوسٹی کی بات ہوتی ہے یا اسپیڈ کی بات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسلریشن کی بات کریں گے۔ تو ان تمام ٹاپکس کو سمجھنے اور سمجھانے میں کیا پریشانیاں، کیا مشکلات، کیا باٹل نیکس پیش آتی ہیں۔ آپ کو کومل یاد ہوگا جب آپ نے یہ او لیول میں اور اے لیول میں پڑھا تھا، تو آپ کے خیال میں یہ ایک مشکل ٹاپک تھا فزکس کے باقی ٹاپکس کے لحاظ سے، اور آپ کو کوئی خاص کوئی مشکل یاد ہے جو آپ کو پیش آئی تھی؟ اسپیڈ، ڈسپلیسمنٹ اور ایکسلریشن۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ایکسلریشن ہمیں میٹرک میں یا 9th کلاس میں پڑھایا گیا تھا، تو اس میں ایک خاص جو مشکل پیش آتی تھی بچوں کو اس وقت سمجھنے میں، وہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے یونٹس میٹر پر سیکنڈ کیوں ہیں۔ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا جب آپ نے او لیول میں یا اے لیول میں فزکس کے پہلے کورس کے اندر کائنیمیٹکس ڈسکس کیا تھا؟ اور مجھے کائنیمیٹکس جو ہے وہ بذات باقی دوسرے ٹاپکس کے مقابلے میں آسان اس لیے لگا تھا کیونکہ ہمیں ایک نومیریکل بیس کے طور پہ اس کو سمجھایا گیا تھا، اور اس کے اندر فارمولاز ہم نے سالو کیے تھے اور پرابلم سالو کیے تھے۔ جو آپ نے کہا کہ میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر کیوں ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ میٹرز پر سیکنڈ اسکوائر اس کے نیومریٹر میں آتا ہے، ڈینومینیٹر میں وہ پھر ٹائم سے ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو اس میں سمجھنے میں کہ یہ پر سیکنڈ میں تو کوئی مسئلہ کہ 2 دفعہ پر سیکنڈ آتا ہے، یونٹس میں نہیں۔ تو ناظرین، یہ ہم ڈسکس کریں گے کس طرح سے فزکس کا یہ کورس جو ہے اس میں کن چیزوں پہ زیادہ اسٹریس کیا جاتا ہے، اور ان کچھ چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے گیپس رہ جاتے ہیں۔ جیسے کومل نے کہا کہ فارمولاز پہ بہت زیادہ زور ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ہے، اور نومیریکلی پرابلم سالو کیے جاتے تھے، تو ان سے
کن مسائل کا حل بن جاتا ہے یا کیا کانسیپٹس سمجھ آ جاتے ہیں اور کیا کانسیپٹس سمجھ نہیں آتے یا کہاں پہ گیپس رہ جاتے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب آپ اپنے کلاس میں جائیں فزکس کا یہ کانسیپٹ یا ماڈیولز ڈسکس کرنے کے لیے، کائنیمیٹکس کا، ڈسپلیسمنٹس، اسپیڈ، ویلوسٹی اور ایکسلریشن، تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ شروع کریں کہ کیا مسائل پیش آتے ہیں کائنیمیٹکس کو پڑھانے کے حوالے سے، میں کچھ تھوڑا بہت آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک ماڈیول ہم پہلے کر چکے ہیں کیلکولس کے بارے میں، جس میں ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کیا تھا، اس میں ہم نے کچھ رولز آف دا گیم سیٹ کیے تھے۔ تو وہ رولز جو ہیں وہ ہمارے لیے یہاں پر بھی بہت یوزفل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف کتابیں اور مختلف طریقے سے ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھائی جاتی ہے، لیکن کچھ اب ایسے سٹینڈرڈز بن گئے ہیں جن کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ طریقہ ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھانے کا بہتر ہے، اور اس طریقے سے آپ کے ذہن کے مختلف دریچے کھل جاتے ہیں، آپ پرابلمز کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ آپ اگر پرابلم کو ایک طریقے سے سالو نہیں کر سکتے تو شاید آپ اس کو دوسرے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو کافی آسانیاں پیش آ جاتی ہیں پرابلم سالونگ کے حوالے سے۔ آپ چیزوں کو ایک خاص طرح سے دیکھ سکتے ہیں، آپ میننگ فلی لرن کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو وہ تمام باتیں جو ہم نے اس میں کی تھیں، آپ کے لیے اچھا ہوگا اگر آپ وہ ماڈیول بھی دیکھ لیں اس ماڈیول کو پڑھنے سے پہلے، لیکن میں وہ چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں گا جن کی ہمیں خاص طور پہ یہاں پہ ضرورت ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کیلکولس کے اندر کہ کانٹینٹ نالج کیا ہے، ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن ہم پڑھانا چاہتے ہیں۔ پیڈاگوجیکل نالج ہم اس سے پہلے کئی ماڈیولز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ کب آتی ہے اور کب سمجھ نہیں آتی اور کس وجہ سے سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے ماڈیول میں کہ اگر ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ڈیزائن کرنا چاہیں کہ ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ مختلف طرح کی پیڈاگوجیز ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کلاس روم میں کہ کنونشنل لیکچر دینا شروع کر دیں، اور وہ آج کا لیکچر بھی ہمارا اسی طرح سے ہوگا، اسی ایزمپشن کے اوپر۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈسکوری کرانا شروع کر دیں، وہ ایک بالکل مختلف طرح کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے کسی اور ٹاپک میں۔ آج ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم ایک کنونشنل لیکچرنگ کر رہے ہیں جس میں ٹیچر کو یہ معلوم ہونا چاہیے، شروع سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کو مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور ان مسائل کو کا سد باب کرنے کے لیے، ان باٹل نیکس کو ریموو کرنے کے لیے اس کے پاس کیا کیا حربے موجود ہیں، کیا کیا ٹولز موجود ہیں سائیکالوجی آف لرننگ کے، اور وہ کس طرح کنیکشنز بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایک ڈیزائن پرابلم ہے، یہ ہم نئی نالج کریٹ نہیں کر رہے۔ نیوٹنز نے جو لاز بنائے تھے وہ تو ہم ڈسکور نہیں کر رہے، لیکن ان کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بھی ایک ڈیزائن پرابلم ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے ایک خاص بات کریں گے، آپ ان کو ایک نیوٹن کے کوئی آبزرویشن دکھائیں گے یا ان کو اپنی کوئی آبزرویشن دکھائیں گے یا آپ کوئی انہیں سیمولیشن دکھائیں گے، تو اس سیمولیشن کی بیسس کے اوپر ان کے ذہن کے کون کون سے گوشے جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے یا درخشاں ہوں گے۔ تو اس کے آگے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کئی سو سال پہلے نیوٹن نے جب یہ سارا کچھ ڈسکور کیا تھا تو کیلکولس کا اس نے ڈسکس کیا تھا، اس نے ڈفرینشیشن انٹیگریشن کی تھی، نیوٹنس کے لاز سارے ڈسکور کیے تھے اس نے۔ تو وہ ایک بہت بڑی اس زمانے میں ایک دریافت تھی۔ انفیکٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی سویلائزیشنز کی ہسٹری کے اندر اگر کوئی مائل سٹون تھا بہت بڑا تو وہ اس زمانے کا تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفینیشن تو ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی آپ سب لوگ جانتے ہیں، وہ تو سمپل ہے۔ ہمیں وہاں سے شروع نہیں کرنا تھا، ہم نے شروع کرنا تھا کسی ایسی جگہ سے جہاں سے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جو پرائر نالج ہے وہ کہیں کسی طریقے سے وہ کنیکٹ ہو جائے جو ہم ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو جب
ڈفرینشیشن کی بات کرتی ہیں تو وہ فوری طور پر فارمولا کی طرف چلی جاتی ہیں, ایک ایکسپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں, اور وہاں سے جو پرائر نالج کے ساتھ ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی بنیاد نہیں بنتی جس کے اوپر جو پہلے سے موجود ہو ایک لرنر کے ذہن کے اوپر, اور اس بنیاد کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے چل سکیں. تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ ہارورڈ کیلکولس کی کتاب میرے سامنے ہے کہ انہوں نے جب ڈفرینشیشن کا ذکر کیا تو ڈفرینشیشن پڑھانے کے وقت انہوں نے فنکشنز کا ذکر کیا اور فوری طور پہ انہوں نے ویلوسٹی کا ذکر کیا, اور ویلوسٹی کو انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا کہ کوئی چیز ہے جو ایک اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے. جب وہ اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے تو اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہے کسی ایک فکس پوائنٹ سے وہ چینج ہو رہا ہے. جب وہ ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے تو وہ کس ٹائم کے ساتھ اس کا ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ کیا ہے. تو یہاں سے انہوں نے ویلوسٹی کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی, اور فوری طور پہ انہوں نے یہ اگزامپل دی کہ جب آپ موٹر سائیکل پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کار میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اسپیڈو میٹر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ آپ کی انسٹنٹینیس ویلوسٹی کیا ہے, اور ایوریج ویلوسٹی آپ کی آپ کو معلوم ہے کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس سمجھنے میں تھوڑا آپ کو بھی کومل یاد ہے جب آپ نے ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی سمجھنے کی کوشش کی تھی تو اس میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا. ایوریج جو ہوتی ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے, جبکہ انسٹنٹینیس اس وقت وہ تو مجھے معلوم ہے, لیکن آپ کو اس زمانے میں آپ کو یا آپ کے کولیگس کو کوئی مسئلہ ہوا تھا اس کو سمجھنے میں؟ یہ ایک ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا باٹل نیک ہے جس پہ ٹیچر کو کافی توجہ دینی چاہیے. نہیں, میرے خیال میں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ گرافکلی اس کو دیکھیں تو انسٹنٹینیس ٹائم ٹی پہ ہوگی, جبکہ ایوریج اوور اے پیریڈ آف ٹائم پورے گراف کی میگنیٹیوڈ ہوگا. جی, تو اب آپ نے اس کو گرافیکلی کہنے کی کوشش کی ہے نا. تو ناظرین یہ میں اب ذکر کر دوں ہارورڈ کیلکولس کا جو ہم نے ذکر کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ کیلکولس پڑھانا چاہیں, وہ اسپیڈ اور ویلوسٹی کی بات نہیں کر رہے تھے, لیکن کیلکولس پڑھانے کے لیے, ڈفرینشیشن پڑھانے کے لیے, انٹیگریشن پڑھانے کے لیے انہوں نے فوراً اسپیڈ کا اور ڈسپلیسمنٹ کا اور ایکسیلریشن کا سہارا لیا. اس وجہ سے سہارا لیا کہ جب وہ کسی فنکشن کی بات کرتے ہیں ایز اے فنکشن آف ٹائم ایف آف ٹی یا وائی آف ٹی, تو وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہو جاتی ہے. جب ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کی کچھ ویلوسٹی ہے, انسٹنٹینیس ویلوسٹی ہے یا ایوریج ویلوسٹی ہے, تو اب یہ چیز جو ہے وہ اتنی ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی. لیکن جو خاص بات ہارورڈ کیلکولس نے کی اور جو اسٹینڈرڈز انہوں نے سیٹ کر دیے کیلکولس پڑھانے کے لیے, ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن پڑھانے کے لیے, میرے خیال میں وہی اسٹینڈرڈز کافی حد تک اپلائی ہوتے ہیں جب ہم کائنامیٹکس کی بات کرتے ہیں, جب ہم ویلوسٹی, اسپیڈ اور ایکسیلریشن کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا, جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, کہ جب بھی ہم ڈفرینشیشن پڑھائیں تو ہمیں فنکشنز کی بات کرنی پڑے گی ہمیں, اور فنکشن میں انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ ہمیں ڈسپلیسمنٹ ایز اے فنکشن آف ٹائم کی بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ ڈسپلیسمنٹ ایک ایسا فنکشن ہے جس کو آپ آسانی کے ساتھ ویژولائز کر سکتے ہیں آپ کا کون. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ اس ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینشیٹ کریں گے تو آپ کی ویلوسٹی آ جائے گی ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ڈسپلیسمنٹ کا گراف ہے یا ڈسپلیسمنٹ کا ایکسپریشن ہے ود رسپیکٹ ٹو ٹائم, اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ مختلف ٹائمز کے اوپر کسی موونگ باڈی کا ڈسپلیسمنٹ ٹائم کے حساب سے کیا تھا, 1 سیکنڈ پہ کیا تھا, 2 سیکنڈ پہ کیا تھا, 3. اس کے ساتھ ہی آپ اس کو ڈفرینشیٹ اگر کریں تو آپ کو ویلوسٹی مل جاتی ہے, اور ویلوسٹی میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ اوپر والے گراف میں اتنا تھا تو ویلوسٹی اس میں اتنی ہوگی. تو ہارورڈ کیلکولس نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ چیزیں پڑھانا چاہ رہے ہیں, ایک فنکشن ہے ڈسپلیسمنٹ کا اور اس کا ڈفرینشیل ہے جسے ہم ویلوسٹی کہتے ہیں, ویلوسٹی کو ڈفرینشیٹ کر دیں تو ایکسیلریشن بن جاتا ہے. تو 3 گرافس بن سکتے ہیں, ڈسپلیسمنٹ کا, ویلوسٹی کا اور ایکسیلریشن کا. تو ہارورڈ کیلکولس نے خاص طور پہ اسٹریس یہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو, ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کو, آپ 4 طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں. ایک طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے گرافس ڈرا کر دیں. گراف ڈرا کرنے سے کمل آپ کے خیال میں آپ نے فوری طور پہ کہا تھا کہ جب آپ نے گرافس ڈرا کیے ان کے, جب آپ ڈسپلیسمنٹ, تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آیا. آپ اسی پہ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ گراف ڈرا کرنے سے آپ کی ایک ذہنی پکچر بن جاتی ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے. اچھا, تو ہارورڈ کیلکولس نے یہ کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ذہن میں ایک
گراف بننا چاہیے. ڈسپلیسمنٹ کا یہ گراف ہے تو اس کے نیچے ہی پھر ویلوسٹی کا گراف ہے, اس کے نیچے پھر ایکسلریشن کا گراف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر ڈسپلیسمنٹ اس طرح سے چینج ہو رہا تھا, اس کی یہ ویلیو تھی. اس کا جو ڈفرینشیل ہے اگر آپ نیچے والے گراف میں, مڈل والے گراف میں دیکھیں تو ویلوسٹی آ جاتی ہے. یہ ڈسپلیسمنٹ تھا, یہ ویلوسٹی ہے. ڈسپلیسمنٹ بڑھ رہا تھا, ویلوسٹی کا گراف کس طرح سے چینج ہو رہا تھا, آپ مختلف ٹائم پہ کمپیریزن کر سکتے ہیں. اور ایکسلریشن کا گراف اس طرح سے چینج ہوتا ہے. تو گرافیکل دکھانا بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی ذہن کی ایک پکچر بن جاتی ہے. لیکن صرف یہی ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہارورڈ کیلکولس کی جو موومنٹ تھی جس کا ہم نے بڑا ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا لاسٹ ماڈیول میں, جو کیلکولس کے بارے میں تھا, ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے بارے میں تھا, کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ انالیٹیکلی ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. کومل آپ کا کیا خیال ہے, انالیٹیکلی کا کیا مطلب ہوا؟ گرافیکلی کے ساتھ ساتھ انالیٹیکلی پہ انہوں نے بہت زور دیا. گراف کو انالائز کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ بذات خود بے معنی ہو جاتا ہے. انالیٹیکل کا مطلب ہے کہ آپ ڈسپلیسمنٹ کی اگر گراف دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ویلوسٹی کے گراف میں کیا فرق ہے, کیا چینجز آ رہے ہیں. مطلب آپ ایکویشن لکھیں, اس کی انالیٹیکل ایکسپریشن لکھیں. تو اگر ایک خاص ٹائم کے دوران گراف کی یہ شکل ہے تو اس دوران میں اس کا انالیٹیکل ایکسپریشن کیا ہوگا, اس کا فارمولا کیا ہوگا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. اور ساتھ ہی پھر آپ ڈسپلیسمنٹ کا کیا فارمولا لکھیں, آپ ویلوسٹی کا بھی فارمولا لکھیں, آپ ایکسلریشن. تو اب آپ فارمولے کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ کو, آپ اس کی گرافیکلی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ویلوسٹی کی شکل بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ویلوسٹی کی کا فارمولا بھی, انالیٹیکل ایکسپریشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہارورڈ کیلکولس کی جو موومنٹ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ آپ کے پاس ڈیٹا گرافیکلی اویلیبل نہیں ہے, آپ کے پاس اس کا فارمولا بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ریئل ڈیٹا آ رہا ہے وہ تو ٹیبل کی فارم میں موجود ہے. تو اگر ٹیبل کی فارم میں ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہو ڈسپلیسمنٹ, تو اس کو آپ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ کومل آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کی تھی تو کیا آپ کو کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ڈیٹا ٹیبل کی فارم میں دیا ہوا ہو اور آپ گرافیکلی یا انالیٹیکل ایکسپریشن اس کا آپ کے پاس موجود نہ ہو تو پھر آپ اس کو ٹیبولر فارم میں کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ ڈسپلیسمنٹ سے ویلوسٹی نکالنے کے لیے یا ویلوسٹی سے ایکسلریشن نکالنے کے لیے؟ آئی تھنک ٹیبولر فارم سے آپ کو ایکویشنز کی طرف جانا ہی پڑے گا تاکہ آپ ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن اپلائی کر سکیں. ہاں, ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہارورڈ کیلکولس نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے ہم ٹیبل کے ذریعے سے ہی ہم ڈفرینشیشن کر سکتے ہیں, وہاں سے ہی آپ کی ایک پکچر بننی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو چوتھا اسپیکٹ تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک کہانی بننی چاہیے آپ کے سامنے, اور اس کہانی کے بارے میں ہم آج کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور ناظرین یہ دیکھیں, یہ کیلکولس کی بات ہو رہی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیلکولس کے اندر ایک گرافیکل ایسپیکٹ ہونا چاہیے, ایک نومیریکل یا انالیٹیکل ایسپیکٹ ہونا چاہیے, ایک ٹیبولر ایسپیکٹ ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ایک کہانی ہونی چاہیے کہ ایک گاڑی جو ہے وہ یہاں سے چلی ہے اور اس کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد اس کی ویلوسٹی کانسٹنٹ ہو گئی, اور اس کے بعد وہ 2 گھنٹے تک موو کرتی رہی, اس کے بعد اس کی ویلوسٹی کم ہونی شروع ہوئی. تو اب آپ ناظرین یہ بتائیں کہ اس کی ویلوسٹی کا جو گراف ہے وہ اس کی شکل کیسی ہوگی؟ تو یہ 4 چیزوں پہ انہوں نے اسٹریس کیا. اب انہوں نے یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ایک طرح سے, اور یہ ایک موومنٹ جو تھی یہ بہت سارے لوگوں نے چلائی تھی, جس میں صرف ایک بندہ انوالو نہیں تھا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں گے صرف یہ اس کا اپنا خیال تھا. سو مینی پروفیسرز فرام ہارورڈ, دیٹس وائی ہم اس کو ہارورڈ کیلکولس کہتے ہیں, جو کیلکولس کی کتابیں اس طرز پہ لکھی گئیں. تو اس بات پہ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ٹاپکس کو چھوڑ دیا اور کچھ ٹاپکس پہ زیادہ اسٹریس کیا, لیکن اس بات پہ تو اکثر لوگ متفق ہیں کہ یہ مختلف اینگل سے دیکھنے کا جو انہوں نے آپ کو فیسلٹی دی یا آپ کو پرووک کیا کہ ایک ہی فنکشن کو ڈفرینشیشن میں, انٹیگریشن کے اندر آپ اس کو 4 مختلف طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ اب ہم جب یہ کائنیمیٹکس کا پورشن پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے مختلف کتابوں سے. ہمارے پاس یہاں پہ FSC کی کتابیں بھی موجود ہیں, ہمارے پاس O لیول کی کتابیں بھی موجود ہیں, کہ ان کے اگر ٹیچرز اپنی کلاس روم میں جانا چاہتے ہیں پڑھانے کے لیے تو کس طریقے سے وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کریں گے. اور ہارورڈ کیلکولس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے جو اسٹینڈرڈز رکھے تھے, ہمیں سائیکالوجی آف لرننگ کے حوالے سے بھی کچھ اصول پتہ ہیں کہ یہ اصول آپ ہمیں روشنی دکھاتے ہیں کسی بھی
کمپلیکس چیز کو پڑھانے کے لیے. ہمارے پاس کچھ اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. ہم نے پرابلمز آف لرننگ کی کلاس میں اس ٹاپکس کو کائنیمیٹکس کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے جو ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے مختلف سکولز میں جا کے انٹرویو کرنے کی کوشش کی. ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس کو, ہمارے انفیکٹ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے انٹرویو کرنے کی کوشش کی, اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کے جو کانسیپٹس ہیں کائنیمیٹکس کے اندر بھی, اور پھر انہوں نے نیوٹنس کے لاز کے اندر بھی اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اگرچہ وہ ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن تھوڑا بہت ہم اس کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں, اور ان کا جو پروجیکٹ تھا اس نے ہم کو کیا بتانے کی کوشش کی. تو ناظرین, جیسا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو چاروں ڈومینز میں موو کرنے کا کی جو ایک ہمارے پاس سجیشن ہے ہارورڈ کیلکولس کی طرف سے, وہ بڑی اہم ہے. ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے گرافیکلی بھی, ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نومیریکلی بھی, ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے انالیٹیکلی بھی, اور ہمیں اس کی ساتھ ساتھ کہانی کا بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح سے سیکنڈ ڈیریویٹو کے بارے میں بھی ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. کہاں پہ سیکنڈ ڈیریویٹو آتا ہے؟ کومل, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سیکنڈ ڈیریویٹو کا آپ پڑھ رہی تھیں تو اسی وقت انہوں نے کیلکولس کے کورس میں ایکسلریشن کا ذکر کیا تھا, یا مطلب آپ کے خیال میں سیکنڈ ڈیریویٹو کا کب آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا شروع کیا تھا اپنے پرائر ایکسپیرینس کے ساتھ؟ آئی تھنک جب ڈفرینسیشن کو انہوں نے ایک اسپیڈ کے ساتھ اور ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا, تبھی ہمیں ایکسلریشن کا بھی نیکسٹ اسٹیپ میں پتہ چل گیا تھا. تو ناظرین, پھر ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 4 اصول ہیں ہمارے, یہ ہم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے مختلف کتابوں کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی کا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہوا کرتا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایوریج اور انسٹنٹینیس میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف بکس ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ان میں یہ سمجھانے کے لیے لوگوں نے کس طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, اور کس طریقے سے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج بھی کچھ کتابوں نے جنریٹ کر دیا ہے. آپ اگر اور یہ ایک بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب ہم کیلکولس پڑھا رہے تھے اس میں بھی یہ ڈسکس کی تھی کہ کچھ کتابیں آپ کو ایسی مل جائیں گی, ٹیکسٹ بکس ایسی مل جائیں گی جس میں نہ صرف کانٹینٹ نالج ہے, مطلب ویلوسٹی اور ڈسپلیسمنٹ اور ایکسلریشن اور نیوٹنس کے لاز اس میں نہ صرف دیے ہوئے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھانے کے لیے جو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کو ایسی کتابیں ملیں جس میں یہ چیزیں دونوں کٹھی ہوئی ہوں تو وہ پھر آپ کے لیے جو کام آپ کا ہے وہ کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے. اگر صرف اسٹیٹمنٹس ہوں نیوٹنس کے لاز کی, ڈسپلیسمنٹ کی, ویلوسٹی کی, ایکسلریشن کی, تو پھر باقی کام پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کا ڈیزائن بھی آپ ہی کے کندھے پہ آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سلائیڈ آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی, آپ یہ دیکھیے گا کہ جس میں ہم نے ایک گراف دکھایا تھا ایچ ای سی پی ایچ ڈی اسکالرس کو جو لمس میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینا چاہتے تھے اور جنہوں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس میں یا فزکس میں کی ہوئی تھی, اور ان سے مختلف سوال پوچھے تھے. تو آپ کو پہلے بھی حیرانی ہوئی تھی اور ابھی بھی آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ کتنے کم لوگوں نے ان سوالوں کے جواب صحیح دیے تھے. اور اس کی وجہ بیسیکلی آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو زیادہ تر لوگ تھے وہ جن بیک گراؤنڈ سے آئے تھے اور جن کتابوں سے پڑھ کے آئے تھے اور جس پیڈاگوجیکل نالج جو ان کو دی گئی تھی, اس کے بعد اگر ان کی یہ پرفارمنس تھی, اگرچہ وہ میتھس میں بہت اچھے تھے اور فزکس میں بہت اچھے تھے, لیکن اگر ان کی یہ پرفارمنس تھی تو اس کی کیا وجہ تھی. آج کا لیکچر اس سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرے گا. تو ناظرین, ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا مزید ان کانٹینٹ جو مختلف کتابوں میں ہیں ان میں کیا مزید آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے یہ کتاب میرے سامنے ہے فزکس کی, جس میں یہ 11ویں جماعت کے لیے ہے اور کائنامیٹکس کا چیپٹر اس میں 3rd چیپٹر ہے. تو اس کتاب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں. اس کتاب کے پہلے پیج کے اوپر قائد اعظم کی ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں.
Education is a matter of life and death for Pakistan. The world is progressing so rapidly that without requisite advance in education, not only shall we be left behind others, but may be wiped out altogether. September 26, 1947. تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ ہم نے کس حد تک عمل کیا ہے. چیپٹر 3 موشن اینڈ فورس کا ہے، یہ اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کتاب کا. اس کو اگر ہم دیکھیں اور اس میں اگر ہم لرننگ آبجیکٹیوز دیکھیں تو اس میں لرننگ آبجیکٹیوز اس کے ہیں: انڈرسٹینڈ ڈسپلیسمنٹ فرام اٹس ڈیفینیشن اینڈ ایلسٹریشن، انڈرسٹینڈ ویلوسٹی، ایوریج ویلوسٹی اینڈ انسٹنٹینیس ویلوسٹی، انڈرسٹینڈ ایکسلریشن، ایوریج اینڈ انسٹنٹینیس ایکسلریشن. اس کے بعد انڈرسٹینڈ دا سگنیفیکینس آف ایریا انڈر ویلوسٹی ٹائم گراف اینڈ ریکال اینڈ یوز آف اکویشنز وچ ریپرزینٹ آل دیز کوانٹیٹیز. تو اب ناظرین یہ ان کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں، اور مختلف کتابوں کے لرننگ آبجیکٹیوز ان سے مختلف ہیں، وہ بھی ہم ذکر کریں گے ساتھ ساتھ. اس میں آپ دیکھیں کہ پیج 40 اس کے اندر جو پیجز ہیں اس کے اندر وہ 48 سے لے کے 54 تک ہیں. 6 پیجز کے اندر انہوں نے ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی اور ایکسلریشن کو پوری طرح ڈسکرائب کیا ہے. ٹوٹل ڈائیگرامز جو ہیں ان 8 پیجز کے اندر وہ ان پیج 6 پیجز کے اندر وہ 8 ہیں، جس میں سے جو پہلی 4 ڈائیگرامز ہیں یہ ناظرین آپ شاید آپ کو سلائڈس پہ ہم دکھا دیں گے ان کی فوٹوگرافس، وہ ویکٹر ایڈیشن کے بارے میں ہیں. اور اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. ویکٹر ایڈیشن کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو تعلق بن جاتا ہے. ڈسپلیسمنٹ کو ہم جب کومل ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ ویکٹر ایڈیشن دو مختلف دو ویکٹرز کے ڈفرنس کے طور پہ، ہاں مطلب ایک باڈی جو ہے اگر موو کر رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ود رسپیکٹ ٹو اے کامن پوائنٹ، تو جو وہاں سے ہم کتنا ڈسپلیسمنٹ اس کی ہوئی ہے دیٹس اے ویکٹر کوانٹٹی. لیکن یہ چیز ڈسکس کی جا سکتی ہے اور ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اور میں کومل سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم ویکٹرز کو اس سٹیج پر کیوں بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. کیا اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، لیکن جب آپ بچوں کو ویلوسٹی پڑھانا چاہ رہے ہیں اور ویلوسٹی جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ ہے اور ڈسپلیسمنٹ کو آپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں، تو شروع میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک اسٹریٹ لائن میں موومنٹ ہو رہی ہے اور وہ ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو ویکٹر ایڈیشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس طرح ویکٹر ایڈیشن سے اگر آپ ڈسپلیسمنٹ کو ڈیفائن کریں گے تو اس میں غلطی تو کوئی نہیں ہوگی، لیکن ایک اضافی برڈن ان کے ذہن پہ ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. اور میری اس بات کا وزن شاید اس وجہ سے بھی ہو کہ باقی اور کتابیں جتنی بھی آپ کو ملیں گی سمجھانے کے لیے، اس میں وہ اس طریقے سے نہیں سمجھاتے. وہ بعد میں ذکر کر دیتے ہیں کہ ویلوسٹی جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ ہے، اور ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی 2 مختلف پوزیشنز کا جو لائن آف سائٹ کیا کہتے ہیں، جو منیمم ڈسٹینس ہے، ڈائریکٹ ڈسٹینس جو ہے جو ویکٹر ایڈیشن کا ڈسٹینس ہے. لیکن یہ بعد میں وہ ڈسکس کرتے ہیں. شروع میں وہ جو آپ کا اننیسیسری چیزیں ہیں، اننیسیسری رکاوٹیں ہیں، وہ کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ڈسپلیسمنٹ کو اور ویلوسٹی کو ویکٹرز کی ٹرمز میں ڈیفائن کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک اچھا اسٹارٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن پہ جو بوجھ پڑے گا وہ ویکٹرز کی طرف چلے جائیں گے، اور ویلوسٹی اور اسپیڈ یا ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں جو کچھ انہیں سوچنا چاہیے، یا انسٹنٹینیس ویلوسٹی، ایوریج ویلوسٹی، ایکسلریشن، ان کے بارے میں جو کچھ ان کے نئے کانسیپٹس بلڈ اپ ہونے چاہیے، وہ بلڈ اپ کرنے میں یقیناً اس سے آسانی پیدا نہیں ہوگی. اس میں ساتھ ہی انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ از ڈفرینٹ فرام دا پاتھ آف موومنٹ. یہ ایسا کیوں ہے؟ ان دونوں میں ڈائریکشن کا تعلق ہوتا ہے، ویلوسٹی اور ڈسپلیسمنٹ، اور جو اسپیڈ اور ڈسٹینس کا ریلیشن شپ ہے ان دونوں ریلیشن شپ میں اہم ڈفرینس یہی ہے کہ وہ ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں. ہاں لیکن ناظرین اس سے کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا. مطلب یہ کہ اگر ہم یہ کہیں، یہ جو کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ
ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے. ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اگر آپ ایزیوم کریں کہ ایک باڈی جو ہے وہ سرکل میں گھوم رہی ہے، تو جب وہ سرکل میں گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب اس کا ڈسٹینس تو اپنے سینٹر سے چینج نہیں ہو رہا، بالکل، لیکن اس کا ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جب وہ ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے تو اس کی کوئی ویلوسٹی بھی ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ ڈسٹینس تو چینج نہیں ہو رہا تو ویلوسٹی نہیں ہونی چاہیے، تو بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں، میں ایک بات کلیریفائی کروں کہ جو سرکل میں گھوم رہا ہے اس کا ڈسٹینس تو اگرچہ بڑھ رہا ہے لیکن ڈسٹینس برابر ہے، ڈسٹینس تو کانسٹنٹ ہے نا، سینٹر سے کانسٹنٹ ہے. ہاں سینٹر کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب سینٹر سے تو اس کا ڈسٹینس کانسٹنٹ ہے، بالکل، لیکن اس کی ڈسپلیسمنٹ صرف اس وجہ سے چینج ہو رہی ہے کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے. لیکن ناظرین پھر اس میں آپ یہ بھی ساتھ دیکھ لیں کہ اگر آپ یہ مشکل کانسیپٹ ساتھ ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ جب ایک باڈی سرکل میں موو کر رہی ہے، اب آپ کومل میرے سوال کا جواب دیں، ایک باڈی سرکل میں موو کر رہی ہے تو اس کا ڈسٹینس اپنے سینٹر سے برابر ہے، لیکن اس کا ڈسپلیسمنٹ ویسے چینج ہو رہا ہے. اچھا، اب وہ جب آدھا سرکل کمپلیٹ کر لیتی ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ کچھ ہوتا ہے. جب آدھے سرکل کے بعد وہ واپس آ کے پورا سرکل کمپلیٹ کر لیتی ہے تو اس کا ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اب یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنی بچوں کے لیے کہ یا تو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ وہ موو کر رہی ہے اس لیے ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہا ہے، اب جب وہ موو کر کے واپس اسی پوزیشن پہ آ جاتی ہے جس پوزیشن سے وہ چلی تھی تو اس کا ڈسپلیسمنٹ زیرو کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہ بھی چلتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اور اس کے چلنے سے بھی فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے نیٹ ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگی. تو پھر مطلب یہ کہ اس طرح کی کنٹروورسی میں ابھی بچوں کو نہ ڈالیں. ہم اب اسٹریٹ لائن میں موو کرنے کی بات کریں، ہم سرکل میں موو کرنے کی سمپل پرابلم سے شروع کر کے ایک اسٹریٹ لائن موومنٹ کی بات کریں کہ ایک باڈی جو ہے وہ اسٹریٹ لائن میں موو کر رہی ہے اینڈ اٹس گوئنگ اوے فرام اس پوائنٹ سے جس پوائنٹ سے ہم ڈسپلیسمنٹ نکال رہے ہیں. تو اب یہ باقی ساری مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم کانسنٹریٹ کر سکیں گے کہ ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے اور ویلوسٹی کیا ہوتی ہے. ویلوسٹی کو جیسا کہ انہوں نے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین یہ بھی ایک اہم چیز ہے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن میں کہ شروع میں آپ کیا چیزیں انہیں بتائیں اور شروع میں آپ کیا چیزیں ان کو نہ بتائیں. نہ بتانے میں وہ چیزیں شامل ہیں جو ان نیسیسری طور پہ ان کے ذہن میں الجھاؤ پیدا کریں گی اور جو اصل چیز آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس سے وہ بھٹک جائیں گے. تو ناظرین جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی اس کتاب کے بارے میں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے کہ اس میں انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کو ڈفرینس آف ٹو ویکٹرز کے طور پہ شو کیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے پھر مسائل بڑھ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کنٹروورسی میں ابھی فی الحال نہ پڑیں اور ایک لائن کے اوپر اگر ہم موومنٹ کرائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ او لیول کی جو کتاب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس میں انہوں نے کس طرح سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ ہمارے پاس کتاب ہے او لیول کی جو آپ کو ہم دکھا دیں گے. اس میں جو ان کے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دوں. پہلا لرننگ آبجیکٹیو جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرپریٹ گیون ایگزامپلز آف نان یونیفارم ایکسلریشن، پلاٹ اینڈ انٹرپریٹ آر ڈسٹینس ٹائم گراف اینڈ اسپیڈ ٹائم گراف. دیکھیں اب انہوں نے پلاٹنگ کی بھی بات کی اور انٹرپریٹنگ کی بھی بات کی ہے ساتھ ہی، جو بالکل مسنگ تھا ہمارے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے کہ وہاں انٹرپریٹیشن پہ وہ بالکل زور نہیں دیتے، وہ کہانی جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کرتے. تو پہلے میں بھی انٹرپریٹ ہے گیون ایگزامپلز آف نان یونیفارم ایکسلریشن، پلاٹ اینڈ انٹرپریٹ آر ڈسٹینس ٹائم گراف اینڈ اسپیڈ ٹائم گراف، ڈیڈیوس فرام دا شیپ آف ڈسٹینس ٹائم گراف when a body is number 1 at rest, number 2 moving with uniform speed, moving with non-uniform speed. تو اب یہ deduce from the shape of the distance time graph. اب آپ دیکھیں یہ کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں اپنے objectives، اپنے learning objectives کے اندر. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ learning objectives میں کس حد تک کامیاب ہوئے، لیکن یہ learning objectives انہوں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. ہماری جو کتاب ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کی اس میں انہوں نے یہ لرننگ آبجیکٹیو سامنے نہیں رکھے اپنے. اور اس کے بعد آخری والا جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہے آپ کے سامنے پیش کرنا وہ یہ ہے لرننگ آبجیکٹیو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ڈیڈیوس فرام دا شیپ آف اسپیڈ ٹائم گراف کہ اس کی ایکسلریشن کیسی ہوگی اور باقی اور چیزیں کیا ہوں گی. تو ناظرین یہ آپ دیکھیں کہ ایک کلیئر کٹ ڈفرینس ہے لرننگ آبجیکٹیوز کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں. ناظرین یہ کتاب جو ہے
او لیول کا پرانا ایڈیشن ہے، یہ میں آپ کو سلائڈ پہ دکھا رہا ہوں، اور یہ دوسری کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی آتھرز ہیں لیکن اس کا نیا ایڈیشن ہے۔ پرانا اس کا ایڈیشن 2000 کا تھا، ایئر 2000 کا، اور جو نیا ایڈیشن ہے وہ 2007 کا ہے۔ تو اب ذرا اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں فرق کیا پڑا ہے۔ جو پرانا ایڈیشن تھا 2007 کا، اس میں ڈسپلیسمنٹ، ویلوسٹی، ایکسلریشن کو انہوں نے 17 پیجز میں ڈسکرائب کیا ہوا تھا۔ جو نیا ایڈیشن ہے اس میں 26 پیجز میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فرق کیسے پڑا ہے۔ ڈسکرپشن تو تقریباً وہی تھی، مطلب ڈسپلیسمنٹ کو ڈیفائن کرنا یا ایکسلریشن کو ڈیفائن کرنا یا ویلوسٹی کو، اس کی ڈیفینیشن میں تو کمی زیادتی نہیں ہوئی، وہ تو اسی طرح رہا۔ آپ اگر آپ دیکھیں کہ او لیول کی جو کتاب ہے ہماری، اس میں جو اولڈ ایڈیشن تھا اس میں 23 ڈائیگرامس تھیں۔ آپ فزکس کی جو کتاب تھی اس میں ہماری کومل کتنی ڈائیگرامس تھیں؟ 6 ڈائیگرامس تھیں ٹوٹل۔ 6 ڈائیگرام۔ یہاں پہ 23 ڈائیگرامس تھیں 2000 کے ایڈیشن میں، اور ہمارا جو 2007 کا ایڈیشن ہے اس میں 50 سے زیادہ ڈائیگرامس ہیں، ڈائیگرامس اور گرافس ہیں۔ تو اب آپ ناظرین خود اندازہ لگا لیں کہ ان کتابوں نے، جو کہ کافی عرصے سے او لیول میں پڑھائی جا رہی ہیں، صرف 7 سال کے اندر انہوں نے کتنا اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے اور کتنا زیادہ ڈائیگرامس کے ذریعے سے پڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس کے بارے میں ہم مزید آپ کو وہ جو ہارورڈ کیلکولس کا سارا کچھ 4 طریقے سے آپ کو پڑھانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہماری فزکس کی کتاب ہے او لیول کی۔ اس کا جب آپ یہ چیپٹر کھولیں تو یہ شروع ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک تھرلنگ اور ڈیئرنگ ریسکیو سٹوری سے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جب آپ ایک چیز شروع کر رہے ہیں، آپ ویلوسٹی شروع کر رہے ہیں، آپ ڈسپلیسمنٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایکسلریشن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کو ایک خشک انداز سے شروع نہ کریں، ویکٹر ایڈیشن سے شروع نہ کریں، بلکہ ایک تھرلنگ سٹوری سے شروع کریں۔ یہ میں کومل سے درخواست کروں گا کہ ذرا پڑھ کے سنا دیں ہمیں یہ شروع کا جو حصہ ہے اس کا۔ Skydiving is an adrenaline-filled extreme sport which has its own dangers. In 1987, Gregory Robertson did the most daring rescue in his lifetime. He saw fellow skydiver Debbie Williams falling past him unconscious. He increased his speed to go after him in mid-air. He caught up with her and was only seconds from the ground before the parachute was released. So how did he manage to alter his speed while free falling? You will find out soon. تو ناظرین، یہ دیکھیں، انہوں نے جو لرننگ آبجیکٹو آپ اپنے سامنے رکھا ہے کتاب کے شروع میں، وہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں رکھیں جس کے فزکس کی جس میں ٹرمز استعمال ہوتی ہوں۔ انہوں نے ایک تھرلنگ اور ڈیئرنگ ریسکیو سٹوری سے یہ سارا کچھ شروع کیا ہے، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد، یہ 40 یا 50 پیجز کتنے تھے، 26 پیجز پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس نے یہ ڈیئرنگ اور طریقے سے اپنے کلیگ کو بچانے کی کوشش کی جس نے پیراشوٹ سے جمپ لگائی تھی۔ اور اس پرابلم کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے، اس کے مختلف ایسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے اسپیڈ سے شروع کیا ہے، اور انسٹنٹینیس اور ایوریج اسپیڈ سے شروع کیا، اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ویلوسٹی سے انہوں نے شروع اس لیے نہیں کیا کہ جب ویلوسٹی سے شروع کرتے ہیں تو پھر ویکٹر ایڈیشن کا ذکر لانا پڑ جاتا ہے، اگرچہ اس کو بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسپیڈ سے انہوں نے اس طرح سے کیا تو اس میں پھر ڈائریکشن کی بات بیچ میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں انہوں نے ایوریج اسپیڈ اور انسٹنٹینیس اسپیڈ کا جب ذکر کیا تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ آپ کا جو اسپیڈو میٹر ہوتا ہے موٹر سائیکل کا یا کار کا، جو ہم نے ہارورڈ کیلکولس میں بھی دیکھا تھا، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ انسٹنٹینیس اسپیڈ کیا ہے، اور انہوں نے اضافہ یہ کیا کہ وہ اس کی شکل بھی اسپیڈو میٹر کی شکل بنا کے بھی دکھا دی۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں پرائر نالج کو، جو ہر بچہ ایک اسپیڈو میٹر کو دیکھتا ہے، وہ اپنے ابا کے ساتھ جب موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، جب بھی اس کو اسپیڈو میٹر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اب اسپیڈ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسپیڈ اب زیادہ ہو گئی اور کم ہو گئی، تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے انسٹنٹینیس ویلوسٹی کو آپ ایوریج ویلوسٹی کے ساتھ، اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈسٹینس جو اوڈومیٹر ہوتا ہے وہ آپ کو ٹوٹل ڈسٹینس بتاتا ہے، اور یہ شکل بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جس میں کچھ کلومیٹرز بھی نظر آ رہے ہیں، 1297.1 کلومیٹرز نظر آ رہے ہیں، اور اسپیڈ بھی ساتھ اس میں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایوریج اسپیڈ بھی وہ نکال سکتا ہے بچہ، اور ساتھ ہی انسٹنٹینیس اسپیڈ کا بھی اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ایوریج سپیڈ اور انسٹنٹینیس سپیڈ کا ذکر کیا تو انہوں نے کچھ ایتھلیٹس کے ایکچوئل ایتھلیٹس کے نام بھی بتا دیے کہ یہ کینیڈا کا ایتھلیٹ تھا اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایتھلیٹ تھا اور یہ ناروے کا ایتھلیٹ تھا. اس کا ٹائم اتنی لمبی ریس کے لیے وہ اتنے سیکنڈ میں پہنچا اور وہ اتنے سیکنڈ کے میں پہنچا, تو ان کی انہوں نے سپیڈ بھی کیلکولیٹ کر دی. اب آپ ناظرین دیکھیں کہ ڈفرینشیشن کا ذکر ہوا تو ہم نے فوراً ڈسپلیسمنٹ کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کو سمجھنے میں آسانی کریں. ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی کا ذکر ہوا تو ہم نے ایکچوئل ایتھلیٹس کے نام لینے شروع کر دیے تاکہ ان کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو جائے. انسٹنٹینیس سپیڈ اور انسٹنٹینیس ویلوسٹی یا ایوریج سپیڈ کا ذکر ہوا تو ہم نے اسپیڈو میٹر ان کو دکھا دیا. تو یہ دیکھیں یہ پیڈاگوجیکل ایڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایریا انڈر اسپیڈ ٹائم گراف کی بات کی. اس کے بعد ایک ڈرامہ کنورسیشن اس کے اندر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بے تحاشا آپ کو اس میں گراف نظر آ جائیں گے جو اس وقت آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں, جس میں انہوں نے اسپیڈ کا گراف بنایا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے نیچے انہوں نے ٹائم کا گراف بنایا ہوا ہے. تو وہ جو ہارورڈ کیلکولس کا ایسپیکٹ تھا جس میں ہم کہتے تھے کہ گرافیکلی بھی شو ہونا چاہیے, ساتھ ہی ان کی ایکویشنز بھی لکھی ہوئی ہیں, تو وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ ہم انالیٹیکلی بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, ہم گرافیکلی بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. جبکہ ہماری جو ایف ایس سی کی کتاب ہے اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو ایسی ڈائیگرامز بہت کم نظر آئیں گی. ایسی تو کوئی بھی ڈائیگرام نظر نہیں آئے گی جو ڈسپلیسمنٹ اور ویلوسٹی کی ہے. ویلوسٹی کے ساتھ ایسی کوئی ڈائیگرام نظر نہیں آئے گی کہ ڈسپلیسمنٹ اوپر ہے ٹائم کے ساتھ ڈرا ہوا ہوا, پھر ویلوسٹی ہے, پھر ایکسلریشن ہے, اور اسکیل کے اوپر ڈرا کی ہوئی تو کوئی ڈائیگرام بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو جو گرافیکل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل کمپلیٹلی مسنگ ہے. تو اس میں نومیریکلی بھی انہوں نے شو کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے نومیریکلی ویسے بہت کم ہے یہ او لیول کی کتاب میں, انالیٹیکلی بھی بہت شو کیا ہوا ہے اور گرافیکلی بھی شو کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ دیکھیے کہ انہوں نے ایک یہ کنورسیشن شو کی ہوئی ہے جو میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ ذرا پڑھ کے سنا دے. دو بچوں کے درمیان جن کے جو ایک بہت بڑا مس کنسیپشن یا ایک باٹل نیک سمجھنے میں جو پیش آتا ہے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے سمجھا کہ یہ اتنا اہم باٹل نیک ہے, اور باٹل نیک میں وہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک لائٹ آبجیکٹ کو اوپر سے نیچے پھینکیں یا ایک ہیوی آبجیکٹ کو اوپر سے نیچے پھینکیں اور آپ یہ ایزیوم کریں کہ کوئی ایئر فرکشن نہیں ہے تو وہ دونوں آبجیکٹس ساتھ ہی نیچے آئیں گے. مطلب یہ کہ آپ کسی پر کو اگر نیچے پھینکے, کسی فیدر کو نیچے پھینکے یا آپ کسی اینٹ کو نیچے پھینکے تو وہ ایک ہی ساتھ نیچے آئیں گے, ایک ہی ایکسلریشن کے ساتھ آئیں گے, ایک ہی ٹائم پہ وہ زمین پہ آ کے گریں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ سمجھانا کہ یہ ایسا کیسے, اس لیے کہ عام طور پہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا. وہ ایئر فرکشن جو ہے وہ ہمارے جو میتھس کے مطابق فرق کرتے دیے فورس کو. تو میں آپ سے کومل درخواست کروں گا کہ یہ جو کنورسیشن ہے ان دو بچوں کے درمیان یہ ذرا پڑھ کے سنا دیں. ایک بچہ کیا کہہ رہا ہے اور دوسرا بچہ کیا کہہ رہا ہے, یہ لیفٹ والے پیج کے اوپر, اور اس سے وہ کس طریقے سے ایک اہم مس کنسیپشن دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ صرف ایک کہانی کے ذریعے سے بلکہ ایک ڈرامے کے ذریعے سے. دو بچے جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. پہلے تو دو بچے جا رہے ہیں تو اوپر سے ایک پینسل گرتی ہے, تو پہلا بچہ کہتا ہے واٹ اے کیئرلیس بوائے, اف اٹ واز اے فلاور پاٹ اٹ وڈ ہیو فالن ایٹ اے گریٹر اسپیڈ, an innocent passerby would have surely been killed. تو دوسرا کہتا ہے کہ the flower pot would not have fallen any faster than the pencil. All objects dropped from the same height will reach the ground at the same time with the same speed. اس پہ پہلا بچہ یہ کہتا ہے کہ if they reach the ground at the same speed, how come a falling flower pot kills while a falling pencil causes only a bump on the head? جس پہ دوسرے بچے کا یہ رپلائی ہے I think you've mixed up speed with energy while the speeds of the falling objects are the same. They each possess different amounts of energy. The flower pot certainly has more energy due to its larger mass. It is the energy that causes harm, not the speed. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک مسکنسیپشن کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. تو یہ اس کے علاوہ جو ان کتابوں کی او لیول کی کتابوں کی خاص بات ہے
وہ یہ کہ انہوں نے یہ کانسیپٹ میپ بھی بنایا ہوا ہے جو آپ کو اس وقت سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. اگرچہ اس کانسیپٹ میپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین، کانسیپٹ میپس کا ہم نے یہ ایک اہم ٹول ہے جو ہم نے شروع میں جب ہم پیڈاگوجی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، سائنس آف لرننگ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے کانسیپٹ میپ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مختلف کانسیپٹ آپس میں انٹر کنیکٹڈ کس طریقے سے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی او لیول کر رہی تھی تو اس کی کیمسٹری کی کتاب میں نے دیکھا کہ کانسیپٹ میپس ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ کانسیپٹ میپس تم استعمال کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں یہ استعمال کرتی ہوں. میں نے کہا کہ تم کیوں استعمال کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ کتاب کے آخر میں آپ کے پاس سمری بھی ہوتی ہے پڑھنے کے لیے اور آپ کے پاس ایک کانسیپٹ میپ بھی ہوتا ہے. تو سمری سے زیادہ بہتر کانسیپٹ میپ ہوتا ہے، اس لیے کہ سمری جو ہے وہ تو آپ کو صرف لینئر انداز سے بتاتی ہے. کانسیپٹ میپ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کانسیپٹ کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو وہ سمری ہی بتاتا ہے، لیکن سمری کئی ڈائمنشن میں وہ ایک سمری بتا دیتا ہے آپ کو. وہ بتاتا ہے کون کون سے کانسیپٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پیڈاگوجی کے اندر کہ یہ جو آپس میں انٹر کنیکشنز ہوتے ہیں کانسیپٹس کے، یہ بہت اہم ہوتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ کا ویلوسٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ کا ویلوسٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اگر ایکسلریشن کانسٹنٹ ہو تو ویلوسٹی کیسی ہوگی، اگر ایکسلریشن ویری کر رہا ہوگا تو ویلوسٹی کیسی ہوگی. یہ سارے جو انٹر کنیکشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کیا اس کی ٹیچر نے بھی اس کو بتایا کبھی ان کانسیپٹ میپس کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو اگنور کر دیتی ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی چیپٹر کی تیاری کے لیے یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں کانسیپٹ میپ استعمال کرتی ہوں. کومل آپ نے بھی کیے تھے کانسیپٹ میپ استعمال اس زمانے میں؟ ہمارے زمانے میں یہ کانسیپٹ ابھی اتنے زیادہ پاپولیرٹی میں یوز نہیں ہوتے. جی تو اب ناظرین یہ ایک نیا طریقہ ہے کانسیپٹ میپ استعمال کرنے کا. آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ بچوں کی جو سوچ ہے اس میں کون سا لنک جو ہے وہ مسنگ ہے یا کون سا لنک پریزنٹ ہے. آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایگزام بنا رہے ہیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ میں یہ لنک ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو ایگزام میں مجھے یہ کویسچن ڈالنا چاہیے. تو جو گیپس ہیں نالج کے وہ بھی پھر اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ناظرین یہ کتاب آپ کو او لیول کی یہ کتاب جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ اس میں آپ کو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا جو آپ کے لیے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن اگر آپ خود سے کر رہے ہوں گے کسی اور کتاب کو استعمال کرتے ہوئے یا کسی اور ایسی کتاب کی اپروچ استعمال کرتے ہوئے جس کے اندر صرف کانٹینٹس دیے ہوئے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑ جائے گا. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. کانسیپٹ میپ کا ہم ذکر کر چکے. میں اب ذکر کروں گا ایک فزکس کے پروفیسر کا. ہم دیکھتے ہیں کہ اور لوگ کیا کر رہے ہیں. ولیم موئبس یہ پروفیسر ہیں فزکس کے. ان کا یہ کہنا ہے کہ دی فرسٹ ٹاپک موسٹ آتھرز کور ان دا انٹروڈکٹری فزکس ٹیکسٹ بک از کائنامیٹکس. They make this choice because students must have a firm grasp of position, velocity, and acceleration before they can study the various topics in Newtonian mechanics. Unfortunately, kinematics seems to encourage students to formula hunt and pluck. اچھا ناظرین یہ چیز ہم نے ہارورڈ کیلکولس میں بھی نوٹ کی تھی کہ انہوں نے اس چیز پہ بہت سٹریس کیا تھا کہ یہ فوری طور پہ جب آپ فارمولا کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور آپ فارمولا کی طرف کانسیپٹ سے فوکس نہیں ہوتا، فارمولا پلگ ان کرنے پہ ہوتا ہے. جی سو وہ یہ کہتے ہیں کہ while learning to solve kinematics students usually have far too many equations bouncing around inside their heads. Their problem solution include equations جیسے فائنل ویلوسٹی کا ایکسپریشن ہے، دا رینج فارمولا، دا میکسیمم ہائٹ فارمولا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ فزکس از ناٹ اے اسٹڈی آف equations. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس پہ آپ ناظرین ذرا توجہ دیں. کہتے ہیں کہ فزکس از ناٹ اے اسٹڈی آف equations. It is a study of fundamental principles, most of which happen to be expressed, which can be expressed as equations. Even when teaching kinematics, I tell students they will never understand physics if they approach it as a bunch of equations to memorize. I emphasize that they have to learn to think in terms of principles. Unfortunately, that message is difficult to get across when students see equations after equation in their textbooks.
It is especially difficult because in high school, most students have learned the old-fashioned problem-solving technique of identify the knowns, then plug these into the right equations to find the unknowns. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے اس کو ہمیں ہر صورت میں کوشش کرنی ہے کہ وہ کم سے کم ہو. اسی طرح یہ برائن کی سائٹ ہے، سائٹ کا ایڈریس آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سوال میں ہمیشہ اپنے انٹروڈکٹری فزکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، اور جب میں یہ سوال ان سے پوچھتا ہوں تو وہ فوری طور پہ کسی فارمولے کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اگر وہ فارمولا فوری طور پہ ان کے ذہن میں نہیں آتا تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں. پرابلم جو انہوں نے پوچھا وہ یہ ہے، اور کومل آپ میری ہیلپ کریں اس کو جواب دینے کے لیے کہ مطلب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے. اسٹارٹنگ فرام ریسٹ این آبجیکٹ ایکسلریٹس ایٹ 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر، واٹ ول بی اٹس اسپیڈ ان 3 سیکنڈس. اب آپ کے خیال میں وہ کون سا فارمولا لگانے کی کوشش کریں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایکسلریشن آپ کو دیا ہوا ہے 4 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر، اس کی اسپیڈ 3 سیکنڈ کے بعد کیا ہوگی؟ 12 ہوگی. نہیں، وہ تو ہوگی 12، لیکن آپ نے کیسے نکالا؟ یہ آپ نے بائی ڈیفینیشن نکالا بالکل کہ ایکسلریشن یہ ہے تو 1 سیکنڈ کے بعد اس کی اسپیڈ جو ہے وہ 8 ہو جائے گی، 4 ہو جائے گی، 4 اس کے بعد پھر 8 ہو جائے گی، پھر 12 ہو جائے گی. اگر آپ فارمولا لگانے کی کوشش کریں اس میں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیسے چلے. بالکل، اس لیے کہ یہ ایک اتنا سمپل سوال ہے کہ آپ کو ڈیفینیشن سے اس کا جواب مل جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سوال جو لوگ کر لیتے ہیں، اول تو اکثر لوگ کر نہیں سکتے، یہ اگر کر لیتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا بتائیں 3 سیکنڈ میں ڈسٹینس کور کتنا ہوگا. اب آپ ناظرین آپ ذرا سوچیے گا کہ اگر آپ کو پینسل اور پیپر نہ دیا جائے اور آپ سے ویسے پوچھا جائے تو آپ اس کو کس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین یہاں پر پھر ہم آتے ہیں کچھ سوالوں کے اوپر جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف آپ کو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ ان کے ذہن کھلیں اور وہ سوچنا شروع کریں، اور جو میننگ فل لرننگ ہے ویلوسٹی کے بارے میں، ایکسلریشن کے بارے میں، ڈسپلیسمنٹ کے بارے میں، ہم نے یہ تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ کو گرافیکلی بھی ڈسکس کرنا چاہیے، آپ کو نومیریکلی بھی ڈسکس کرنا چاہیے، آپ کو وربلی بھی ڈسکرائب کرنا چاہیے، آپ کو انالیٹیکلی بھی ایکسپریس کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایسے پرابلم بھی بنانے چاہیے. اور ہم آخر میں ذکر کریں گے ایرک معذور کا کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی ایکسٹریم پہ جا کے ایک طریقے، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ پرابلم ایسے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو کافی حد تک ملتے جلتے ہیں ایرک معذور کے پرابلم سے، لیکن ابھی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں گئے. پرابلم پیراشوٹ کی ہے کہ ایک پیراشوٹ جو ہے وہ جمپ کرتا ہے، اور کومل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ایک پیراشوٹر جو ہے وہ جمپ کرتا ہے ایک ایروپلین سے ٹائم ٹی اکول ٹو 0 پہ، اور وہ ابھی اس کا پیراشوٹ نہیں کھلا تو وہ نیچے آتا ہے، وہ فری فال کر رہا ہے اس وقت، اور کے سیکنڈز تک، ہمیں کے کا نہیں پتا کہ کے کس طرح سے ہے، کے سیکنڈز تک وہ فری فال کر رہا ہے. اینڈ دین دا پیراشوٹ اوپنز آفٹر کے سیکنڈز. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہی لینڈ سیفلی آن گراؤنڈ آفٹر سم ایڈیشنل ٹائم، اور یہ بھی بتایا ہوا کہ سیفلی لینڈ کر جاتا ہے وہ. اب یہ سیفلی سے کیا تعلق ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی. تو اب آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ اس کا ایکسلریشن کیسا ہوگا ٹائم کے حوالے سے. انفیکٹ مختلف نیچے گرافس دیے ہوئے ہیں اس سوال کے نیچے جس میں ایکسلریشن ٹائم کے ساتھ پلاٹ ہوا ہوا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ایکسلریشن کون سا والا گراف جو ہے وہ اس کہانی کے اوپر پورا اترتا ہے. تو ناظرین یہ جو ہے اب آپ دیکھیں اس میں گرافیکل بھی ہے ایسپیکٹ، بالکل، اور اس میں ایک کہانی بھی ہے کہ آپ اس کہانی کو اس گراف کے اوپر کسی طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ کرنے سے پہلے آپ تکا لگانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا، اور میرے خیال میں ایک ٹیچر کو بھی اس کا جواب نہیں بتانا چاہیے، اس لیے کہ جواب اتنا اہم نہیں ہوتا. اگر تو تمام اسٹوڈنٹس کو اس کا جواب سمجھ آ گیا اور میننگ فلی سمجھ آ گیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اسٹوڈنٹس اس کا جواب حاصل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں تو اس کا جواب بتانا امپورٹنٹ نہیں ہے. امتحان کی تیاری کرانا ہمارا مقصد نہیں، وہ تو بہت لوگ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے کرا سکتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کا وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم آپ کو کانسیپٹس بنانے میں یا میننگ فل لرننگ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. اب آپ کومل یہ دیکھیں کہ میں کچھ سوال کچھ سیکوینس میں پوچھ رہا ہوں، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو انسٹرکٹر ہے وہ بھی یہ سوال پوچھے گا. ان سوالوں کے پوچھنے سے وہ جواب نہیں بتائے گا، وہ صرف سوال پوچھے گا. ان سوالوں کے پوچھنے سے
اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کچھ گوشے جو ہیں منور ہوں گے, کچھ لنکس بننے شروع ہو جائیں گے. جب وہ لنکس بننے شروع ہو جائیں گے تو پھر اس سوال کا الٹیمیٹ جواب ان کے ذہن میں خود ہی آ جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کومل کہ اس کا ایکسلریشن پہلے کے سیکنڈز میں کیا ہوگا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ ایزیوم کر سکتی ہیں کہ نیگلیجیبل ایئر ریزسٹنس ہے پیراشوٹ کھلنے سے پہلے, اس لیے کہ جو سرفیس ایریا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. آئی تھنک ایکسلریشن جو ہوگی وہ کانسٹنٹ ہوگی اور نیگیٹو ہوگی. ہاں, نیگیٹو کا مطلب نیچے کی ڈائریکشن میں. اس کا مطلب نیچے کی ڈائریکشن میں ویلوسٹی بڑھنی شروع ہو جائے گی. بالکل, میگنیچیوڈ اس کا بڑھنا شروع ہو جائے گا, ویلوسٹی کا بڑھنا شروع ہو جائے گا, اور ایکسلریشن کانسٹنٹ ہوگا, کانسٹنٹ رہے گا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلے کے سیکنڈز ہیں اس میں اس کی ویلوسٹی بڑھتی جائے گی, لینئرلی بڑھے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, نیچے کی ڈائریکشن میں اس کا میگنیچیوڈ بڑھتا جائے گا. ٹھیک. تو یہ سوال ناظرین ہم بچوں سے پوچھنا چاہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اس کا. اس کے بعد آپ کے خیال میں جب پیراشوٹ کھلے گا تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ کم ہوگی؟ آئی تھنک اس وقت اس کی اسپیڈ کم ہوگی کیونکہ اسے ایک اپورڈ تھرسٹ ملے گا جو اس کی اسپیڈ کو کم کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ اپورڈ تھرسٹ ملے گا, اسپیڈ کم ہوگی. وہ فورس کہاں سے آئے گی؟ وہ فورس جو ہے وہ ریزسٹنس کی فورس ہے جو انکریز سرفیس ایریا کی وجہ سے مل رہی ہے. ایک دم سے سرفیس ایریا انکریز ہوا تو اس کی وجہ سے وہ ایئر ریزسٹنس کی وجہ سے فورس ہوئی. اگر تو ہم یہ غلط جواب دے دیں کہ اسپیڈ اتنی ہی رہے گی اور وہ اسپیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اسی اسپیڈ سے ہی زمین پہ گر پڑے تو وہ تو ختم ہو جائے گا. اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ لینڈ سیفلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک چیک ہے جواب کے لیے کہ اگر آپ یہ غلط جواب ایزیوم کر لیں کہ وہ اسی اسپیڈ سے گرتا رہے گا اور مزید بڑھتی نہیں ہے اسپیڈ, تو پھر تو وہ مر جائے گا. تو چونکہ وہ مرتا نہیں ہے اور وہ سیفلی لینڈ کر جاتا ہے, اس کا مطلب اس کی اسپیڈ کم ہونی چاہیے اور وہ ایک اپورڈ تھرسٹ کی وجہ سے ہونی چاہیے. تو وہ آل آف اے سڈن چینج ہوگی اسپیڈ آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک اسپیڈ ایک دم سے چینج نہیں ہوگی, وہ آہستہ آہستہ ہوگی. ایکسلریشن اگرچہ فوری طور پہ چینج ہوگی, یعنی پہلے ایکسلریشن نیگیٹو تھا گریوٹی کی وجہ سے, اب وہ ایک دم سے پازیٹیو ہوگا یا اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی. تو اسی طرح کے سوال ناظرین اگر ہم ان سے پوچھیں, از دیر اے چینج ان ڈائریکشن آف ایکسلریشن ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو کے, وائی اور وائی ناٹ. اس کے بعد از دیر این ابرپٹ چینج ان دا ویلوسٹی ایٹ ٹائم ٹی از اکول ٹو کے, اگرچہ ابرپٹ چینج آئے گا نہیں ویلوسٹی کے اندر. از دا ڈائریکشن آف ویلوسٹی ان ایکسلریشن دا سیم before time t is equal to k? Is the direction of velocity in acceleration the same after t is equal to k? Which of the following graphs, پھر وہی سوال آ جاتا ہے بیچ میں کہ correspond کرتا ہے کہ corresponds to acceleration of the parachute and which one does not correspond to it. وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا. Which of the following graph corresponds to the acceleration of the parachute and which one does not? یہ تو ہم سوال کر چکے. پھر ویلوسٹی کے بارے میں ایک گراف دیا ہوا ہے کہ کون سے گراف جو ہیں وہ اس کی ویلوسٹی کو کورسپونڈ کریں گے اور کون سے گرافس اس کی ویلوسٹی کو کورسپونڈ نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ناظرین آپ گرافیکلی اور ایک کہانی بھی وربلی. اچھا, اب ناظرین ہم آتے ہیں ایرک مازور کے اوپر, جو ہارورڈ کے ایک بڑے مشہور پروفیسر ہیں اور ان کو اب کافی عرصہ ہو گیا, کئی 20-25 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کی, میں آپ کو پہلے بھی یہ قصہ سنا چکا ہوں, ان کی جو ایویلویشن تھیں وہ بہت اچھی تھیں, اسٹوڈنٹس کے رزلٹ بھی ٹھیک آتے تھے. لیکن پھر ان کو یہ احساس ہوا اور ان کے کچھ کولیگس نے ان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اگرچہ گریڈ صحیح آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہارورڈ کے اندر بھی اور MIT کے اندر بھی, اور ٹیچرز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے پڑھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹس کی ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ ہے, میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو ایرک مازور کو پہلے یقین نہیں آیا جب ان سے کہا گیا کہ اچھا آپ یہ سوال ان کو دے کے دیکھیں امتحان میں, اور اگر وہ یہ سوال صحیح کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی آپ کے اسٹوڈنٹس تو بہت سپر ہوں گے. تو ایرک مازور نے یہی سوچا اس کے بارے میں, اور وہ بڑے فرینکلی بتاتے ہیں کہ میرے اسٹوڈنٹس تو سوال کر لیں گے. لیکن جب ان کے اسٹوڈنٹس کو وہ پرابلمس دیے گئے تو ایرک مازور کو یہ احساس ہوا کہ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کو یہ پرابلمس سمجھ نہیں آتے اور وہ ان کو اٹیمپٹ بھی نہیں کر سکتے. تو ناظرین اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا کہ ایک تو ہارورڈ کیلکولس کی مثال ہمارے سامنے تھی, اور وہ بھی اس کے بارے میں بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ گرافیکلی بھی کر سکیں, انالیٹیکلی بھی کر سکیں. صرف یہ نہ ہو کہ انالیٹیکلی کر سکیں, گرافیکلی بھی کر سکیں, انالیٹیکلی بھی کر سکیں, نومیریکلی بھی کر سکیں اور وربلی بھی بتا سکیں. انہوں نے ایک بالکل ایکسٹریم بات
کرنے کی کوشش کی اور نوٹ ڈاؤن کی, اور وہ یہ تھی کہ اگر ہم ان کو اس طرح کے پرابلمس دیں جن میں کیلکولیشن سرے سے ہو ہی نہ, اور یہ ایک بڑا ریولوشنری کانسیپٹ تھا ان کا, تو پھر اسٹوڈنٹس کی جو رسپانس ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کیا انہوں نے میننگ فلی لرن کرنے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے میننگ فلی لرن کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ انہوں نے ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے, آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, کہ آپ ان کو اس طرح کے پرابلمس دیں جس میں کوئی فارمولا فٹ نہیں ہوتا ہو, جس میں وہ پلگ اینڈ چگ والا حساب کتاب نہ کر سکیں اور ان کو کچھ سوچنا پڑے. اب ہمارے اسی طرح سے اسٹوڈنٹس نے ایک پروجیکٹ کیا جن ہارون ملک اور عثمان ظہیر نے, اور انہوں نے بھی اسی طرح سے ایرک معذور کے کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے ایلیمنٹری اسکول کے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی, انڈر گریجویٹ لمس کے اسٹوڈنٹس کے بھی, اور گریجویٹ لمس کے اسٹوڈنٹس کے بھی, اور انہوں نے بھی یہ چیز نوٹ کی کہ جہاں پہ نومیریکل پرابلمس آتے ہیں وہاں پر تو اکثر لوگ وہ پرابلم سالو کر لیتے ہیں, لیکن جب کنسیپچول پرابلمس کی بات آتی ہے اور کنسیپچول پرابلم اس طرح کے ہوں جہاں پہ نومیریکل نمبرز نہ ہوں, آپ نے اب تک جو ہم نے پرابلمس کا ذکر کیا ان میں ایسے پرابلمس تھے جن میں نمبرز بھی تھے, کنسیپٹس بھی تھے, لیکن اب یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے کہ نمبرز ہیں ہی نہیں سرے سے. تو ناظرین, یہ پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ایرک معذور کی کتاب, اور یہ آپ کو کور اس کا نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر, اس میں انہوں نے بہت سارا بینک پرابلمس کا بنایا ہوا ہے, جس میں انہوں نے وہاں پہ ہارورڈ میں بھی ٹیسٹ کیا, مختلف اور پروفیسرز نے بھی ٹیسٹ کیا. آپ بھی ان پرابلمس کو, جو بہت آسان ہیں دیکھنے میں, وہ بہت آسان پرابلمس ہیں, لیکن ان پرابلمس کو کس طرح سے اٹیک کیا جائے, وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوں گی, آپ کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں, لرنرز کے ذہن میں چل رہی ہوں گی, جب تک وہ ساری ایکٹیویٹیز نہیں چلیں گی وہ ان پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. ایک فارمولا پلگ اینڈ چگ. تو ناظرین, میں ایک دو پرابلم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کلاس کے سامنے وہ پرابلمس رکھیں گے تو آپ کس طرح سے ان کو, اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. ان کو جواب نہ بتائیں, لیکن ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے وہ جواب کے قریب تر ہو جائیں. تو کومل, آپ بھی ذرا اس کے بارے میں توجہ دیں مجھے. ایک پانی کا جہاز ہے جو 2 کیننز فائر کرتا ہے, 2 گولے فائر کرتا ہے, اور وہ 2 گولے 2 مختلف جہازوں کو, ایک شپ اے ہے اور ایک شپ بی ہے جو مختلف فاصلے پر ہیں, ان کو جا کے وہ اسٹرائک کرتے ہیں. شپ اے جو ہے وہ قریب ہے اور شپ بی جو ہے وہ دور ہے. سوال یہ ہے, وہ ہٹ تو کر جاتے ہیں دونوں کو, یعنی ایک توپ چلائی تو ایک ہٹ ہو گیا, 2 توپیں ایک ساتھ ہی چلتی ہیں, ایک ٹائم پہ چلتی ہیں, اور شپ اے بھی ہٹ ہو جاتا ہے اور شپ بی بھی ہٹ ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کون سا شپ پہلے ہٹ ہوگا. اب ناظرین, اس طرح کے سوالوں کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے, اور کومل آپ کو بھی یہ پرابلم ہوگا, کہ ہم اٹیک کیسے کریں اس پرابلم کے اوپر. آئی تھنک اس کا تعلق پروجیکٹائل موشن سے ہے. پروجیکٹائل موشن کے ساتھ تو ہے, لیکن ہمارے پاس کوئی نمبرز نہیں ہے جس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس فارمولے کے اندر یہ نمبرز ڈالتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ جواب نکلے گا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ فائر ہوئے ہیں اور دونوں کی سپیڈ بھی ایک ہے, تو صرف ان کی یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ دونوں کی سپیڈ ایک ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں اگر سپیڈ ایک, فورس جو لگی ہے دونوں کو, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے, ہم فورس کا ذکر ہی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹائم پہ فائر ہوئے ہیں اور دونوں جہازوں کو ہٹ ہوئے. کون سے جہاز کو پہلے ہٹ ہوگا؟ آئی تھنک جو دور والا جہاز ہے اس کو زیادہ جلدی ہٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جو قریب والا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ جواب صحیح ہے یا یہ جواب غلط ہے. سوال یہ کہ ہم اس پرابلم کو اٹیک کیسے کریں گے. جو دونوں جہاز ہیں وہ مختلف ڈسٹینسز پہ ہیں, اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ ہٹ ہو جائیں؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے ناظرین. انیشیل ویلوسٹی آف ایچ کینن ول بی ڈفرینٹ, اس لیے کہ ویلوسٹی جو ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, تو ورٹیکل ڈسٹینس اچیوڈ ول آلسو بی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, دی ہارزنٹل ڈسٹینس از آلسو ڈفرینٹ, وہ تو ہو گئی ڈفرینٹ اس لیے کہ وہ تو دیا ہوا ہے آپ کو, لیکن ورٹیکل ڈسٹینس بھی مختلف ہوگا. اب یہ آہستہ آہستہ ہم چل رہے ہیں. دیر آر سو مینی ویریبلس, اینڈ جو کامن شیئرڈ ویریبلز ہیں وہ بہت کم ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ دونوں ہٹ ہو جاتے ہیں لیکن مختلف ٹائم پہ ہٹ ہوتے ہیں. ڈسٹینسز بھی مختلف ہیں, ٹائمز بھی مختلف ہیں. اسٹارٹنگ ٹائم دونوں کا سیم ہے, اسٹارٹنگ ٹائم دونوں کا سیم ہے, لیکن جو
جو ہٹنگ ٹائمز ہے وہ بھی مختلف ہیں, انیشیل ویلوسٹی بھی مختلف ہے, جو ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ اے جہاز پہنچنے کا ڈسپلیسمنٹ ہے اور جو بی کا ٹوٹل ڈسٹینس ہے وہ بھی مختلف ہے. تو اب مختلف کامن پوائنٹس کوئی نہیں ملتا ہمیں. اچھا ناظرین, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک اور پرابلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اب آپ یہ دیکھیے, اور اس کا جواب میں نے کیوں نہیں دیا اور دوسرا پرابلم آپ کے سامنے میں نے کیوں رکھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا آپ کے جو لرنرز ہیں, آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دو پرابلم میں کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں. اگر وہ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کا تعلق, اور جو دوسرا پرابلم ہے اگر وہ زیادہ آسان ہے اس کی نسبت, تو پھر اس کو ہم پہلے سالو کر لیں اور پھر ادھر آ جائیں گے. اور پھر میں ایک تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا جو اور بھی زیادہ آسان ہوگا. اگر ہم تیسرے کو سالو کر لیں تو ہو سکتا ہے ہم دوسرے کو سالو کر لیں, اور پھر ہو سکتا ہے یہ میٹرک یا ایف ایس سی لیول پہ یا او لیول اور اے لیول پہ تو ہم یہ نہیں پڑھاتے, لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک پرابلم کو ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر لیتے ہیں. ہم اس کو آسان پرابلم میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آسان پرابلم کو سالو کر لیتے ہیں, پھر ہم مشکل پرابلم کو بھی سالو کر لیتے ہیں. اچھا, اب میں کومل آپ سے پوچھ رہا ہوں اور آپ کی فیلنگس جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی گٹ فیلنگس کیا ہوں گی. ہم یہ زیوم کر رہے ہیں کہ دو کیننز فائر ہوئیں, دو کینن سے دو گولے فائر ہوئے with the same respective vertical velocity but no horizontal velocity. مطلب جو پہلے velocity تھی vertical velocity وہ وہی ہے, A کو جس نے ہٹ کیا تھا اس کی اب horizontal velocity نہیں, vertical velocity وہ وہی ہے جو پہلے تھی. ٹھیک ہے, جو B جہاز کو لگا تھا گولا, اس کی جو کینن فائر کر رہی ہے اس کی بھی horizontal velocity ختم کر دیں آپ, vertical velocity وہی ہے جو پہلے تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ دو کیننز نے فائر کیا, ایک گولا تھوڑا اوپر گیا ہوگا, ایک گولا زیادہ اوپر گیا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کوئی ہارزنٹل موومنٹ ہوگی کسی بھی گولے کی؟ نہیں, میرے نہیں خیال. وہ تو نہیں ہوگی. یہ بتائیے کہ وہ کینن کے اوپر ہی آ کے گر پڑیں گے دونوں؟ موسٹ پرابلی وہ اسی جہاز اسی پہ آ کے گر پڑیں گے. ول ون کینن بال کور مور ورٹیکل ڈسٹینس دین دی ادر؟ اگر دونوں کی ویلوسٹی سیم نہیں ہے تو ویلوسٹی وہی ہے جو پہلے تھی, ورٹیکل ویلوسٹی وہی ہے. ہارزنٹل ویلوسٹی تو ہم نے ختم کر دی نا, ورٹیکل ویلوسٹی وہی ہے جو پہلے ہم نے فائر کرنے میں تھی. میرا خیال میں دونوں ڈفرنٹ ٹائم پہ ہٹ کریں گے, دونوں ڈفرنٹ ٹائم پہ ہٹ کریں گے بالکل زمین پہ, اور جو ان کا فاصلہ ہوگا اوپر جانے کا وہ بھی مختلف ہوگا. جی. ول دا ٹو کینن بالز کم ڈاؤن ان دا سیم ریسپیکٹو ٹائمس, کہ وہ جو اے بال کو ہٹ کر رہا تھا اب تو وہ ہٹ تو نہیں کرے گا اس لیے کہ ہارزنٹل موومنٹ تو نہیں, اب تو وہ اوپر جائے گا اور نیچے آئے گا, اس کا ٹائم اور اس کا ٹائم بھی برابر ہوگا میرے خیال میں. اور جو بی کو ہٹ کر رہا تھا اس کا ٹائم اوپر جا کے واپس آنے کا یا ادھر جا کے ہٹ کرنے کا ٹائم برابر ہوگا کیا؟ آئی تھنک اگر ہم پہلے والی ہارزونٹل موومنٹ اور اب والی نان ہارزونٹل موومنٹ کو کمپیئر کریں تو اس کیس میں ٹائم سیم ہوگا, کیونکہ ہماری زمشن یہ ہے کہ کوئی ڈریگ فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پرابلم پھر اس سے ملتا جلتا پرابلم ہے. بالکل. اچھا, تو اگر ہم یہ پرابلم سالو کر لیں تو ہم دوسرا پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں. بالکل. اب میں آپ کو تیسرا پرابلم بتاتا ہوں ناظرین, وہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق کیسے بنتا ہے. ہمارے پاس دو کینن بالز ہیں اور وہ مختلف ورٹیکل ڈسٹینسز سے ہم نے ریلیز کیے ہیں نیچے, یعنی ہم نے کسی فورس کے ساتھ ریلیز نہیں کیے, ہم نے صرف ان کو نیچے ڈراپ کر دیا ود زیرو انیشیل ویلوسٹی. Which ball will hit the ground first? Are you sure that the ball closer to the earth will hit it first? یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو بال گریٹر ہائٹ کے اوپر ہے وہ اس کو کیچ کر لے, کیا نہیں ہو سکتا؟ ان کے اگر میسز میں ڈفرنس ہوگا تو پھر ہی ہو سکتا ہے, یا ریزسٹنس میں, ورنہ یہ میسز میں اگر ڈفرنس ہو پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے, پھر ہو سکتا ہے. ہم ایئر ریزسٹنس نہیں ایزیوم کر رہے کچھ بھی. اچھا, نہیں, پھر نہیں ہوگا. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو اوپر سے چھوڑی ہے وہ نیچے والی کو اوورٹیک کر لے. ہاں, اوورٹیک کر لے. نہیں, میرا نہیں خیال. تو ناظرین, کیا چیز آپ کے خیال میں انٹیوٹیو ہے اور آپ اس کو کیسے شو کر سکتے ہیں, کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ ناظرین, آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے شو کیا ہوا ہے ٹائم کے ساتھ, ہم نے ایکسلریشن ڈرا کیا ہوا ہے اوپر والے گراف کے اندر, اور ابھی ہم یہ آپ کو نہیں بتایا ہم نے کہ ہم اوپر سے ڈراپ کر رہے ہیں یا نیچے سے کوئی چیز ہم اوپر کی طرف پھینک رہے ہیں. یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ نیچے سے ایک پتھر اوپر کی طرف ورٹیکلی اوپر پھینکیں, اس وقت بھی ایکسلریشن کانسٹنٹ ہوگا کومل, ہے نا.
اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اوپر سے ایک چیز ڈراپ کر دیں، اس وقت بھی ایکسلریشن کانسٹنٹ ہوگا، اور اس کی ویلیو ہم نیگیٹو لے رہے ہیں اس لیے کہ جو چیزیں نیچے کی طرف آ رہی ہیں یا جو ایکسلریشن نیچے کی طرف ہے یا جو فورس نیچے کی طرف لگ رہی ہے اس کو ہم نیگیٹو لے رہے ہیں، تو ایکسلریشن گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ اب اس ایکسلریشن کی وجہ سے جو ویلوسٹی بنے گی اس ایکسلریشن کی وجہ سے، ہو سکتا ہے ہم اوپر سے ڈراپ کر رہے ہوں تو انیشل جو ڈسٹینس ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نیچے سے ایک چیز کو اوپر پھینک رہے ہیں تو پھر کچھ انیشل ویلوسٹی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کہہ رہے ہیں اس ایکسلریشن کی وجہ سے جو ویلوسٹی ہوگی وہ لینئرلی انکریز کرے گی اور نیگیٹولی انکریز کرے گی اس لیے کہ یہ نیچے کی ڈائریکشن میں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈسٹینس کورڈ ہوگا وہ اگر آپ اس کو انٹیگریٹ کر دیں تو پھر وہ آپ کو مل جائے گا اور وہ پولینومیل ہوگا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں دوسرے چارٹ کے اوپر تو اس میں آپ کو نظر آئے گا، میں ایکسلریشن دوبارہ سے ڈرا کیا ہوا ہے جو کہ کانسٹنٹ ہے، نیگیٹو ہے، ود رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ سے جو ویلوسٹی بنے گی وہ لینئرلی انکریز کرے گی، نیگیٹو ہوگی، نیچے کی ڈائریکشن میں ہوگی، ویلوسٹی بڑھتی جائے گی ٹائم کے ساتھ ساتھ، لینئرلی بڑھتی جائے گی۔ اگر ہم نیچے سے کوئی پتھر اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو اس کا مطلب انیشلی ہماری کچھ ویلوسٹی ہو جائے گی جو پازیٹیو ہوگی اس لیے کہ ہم نے اوپر کی طرف پھینکا ہے۔ اس کو جب ہم اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گریوٹی کی وجہ سے ویلوسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بیچ والے گراف میں، انیشل ویلوسٹی ہم نے خود سے اس کو کچھ دے دی ہے، تو جب دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کو نیچے والے گراف میں ویلوسٹی کا گراف مل جائے گا ٹائم کے حساب سے۔ اس میں آپ دیکھیں ویلوسٹی لینئرلی کم ہوتی جا رہی ہے، پھر وہ زیرو ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر اوپر گیا، ویلوسٹی اس کی کم ہونی شروع ہوئی، ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کی ویلوسٹی زیرو ہو جائے گی جیسا کہ آپ کو گراف پہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی ویلوسٹی کی اور وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ایک فریم ورک بنا کے دے دیا۔ گرافیکلی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں پرابلم کو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ذہن میں یہ ساری تصویریں بن رہی ہوں گی، اور جب یہ ساری تصویریں، اس ساری تصویروں کے مختلف رخ ان کے ذہن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ اس سوال کا صحیح جواب دے سکیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل جواب امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ کن پروسیسز سے گزر کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصل وہ چیز ہے کہ وہ تمام کانسیپٹس جو آپ کو چاہیے، وہ تمام لنکیجز جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جو کانسیپٹ میپ آپ کے ذہن میں بن رہا ہے وہ کس حد تک رچ ہے، وہ کس حد تک یوزفل ہے، وہ کس حد تک وہ تمام اس میں لنکیجز موجود ہیں جو جن کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب آپ اچیو کر لیں گے مختلف طرح سے، مختلف زاویوں سے ایک پرابلم کو دیکھ کر، گرافیکلی بھی، وربلی بھی، انالیٹیکلی بھی، اور مختلف طریقے میں اسٹوری بھی اس کے سامنے آپ کے ہوگی، تو پھر اور ساتھ ساتھ یہ پرابلم اس طرح کے آپ کے سامنے ہوں گے جس میں پلگ اینڈ چگ والا حساب کتاب نہیں ہو سکے گا، تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس نے واقعی کچھ لرن کرنے کی کوشش کی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔